علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لہم اللہ کہا ان سے اللہ تعالیٰ نے، موتوا مر جاؤ، ثم احیاہم پھر انہیں زندہ کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا اور قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ حضرت سمیع علیہ السلام کے زمانے میں ایک جماعت تھی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو ان کی بستی میں طاعون کا مرض پھیل گیا اور یہ اس مرض کے ڈر کی وجہ سے اس بستی سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا اور پھر ان کے پیغمبر کی برکت سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی بستی میں کوئی وبا پھیل جائے طاعون کی یا اس طرح کی، تو اس بستی میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی بستی میں رہیں، وہاں سے نکلے نہیں، اور جو اس بستی کے باہر رہتے ہیں ان کے لیے اجازت نہیں کہ وہ اس بستی میں داخل ہوں۔ اب یہ لوگ موت کی ڈر کی وجہ سے نکلے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مار دیا۔ تو جب کوئی ایسا مرض پھیل جائے تو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اور ہر بات کا علم رکھنے والا بھی ہے۔ اگر کسی کو کوئی برائی کرتے یا برا کام کرتے دیکھو تو اگر زبان سے روک سکو تو روکو، اور اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو تب بھی روکو، اور اگر زبان اور ہاتھ دونوں سے نہیں روک سکتے تو تم دل میں اس کو برا جانو اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، من ذا الذی کون ہے، یقرض اللہ جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا اچھا قرض، یضاعفہ دگنا کرے گا، لہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اضعافا وہ قرض، کثیرتاً بہت زیادہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ یقبض چاہے تو رزق کو تنگ کر دے، ویبسط اور چاہے تو کشادہ کر دے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اور یہ صدقہ تمہارا اللہ پاک آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ یعنی دنیا میں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال میرا ضائع ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مال تمہارا محفوظ ہے اور اللہ اس کا صلہ تمہیں آخرت میں دیتا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور یہاں بتائی گئی کہ اگر تمہارے پاس مال ہو اور کوئی تم سے مانگنے کے لیے آئے قرض کے طور پر، اور تمہارے پاس مال ضرورت سے زائد تھا اور تمہیں یقین ہے کہ یہ بندہ قرض واپس بھی کر دیتا ہے، تو اس کو قرضہ دو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان سے فرمائے گا کہ اے انسان، فلاں وقت میں تیرے پاس مال تھا اور ضرورت سے زائد بھی تھا، اور میں تیرے پاس تیرے دروازے میں لینے آیا اور تو نے مجھے نہیں دیا،
تو بندہ کہے گا اے اللہ تو کیسے مانگ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ فلاں بندے کو میں نے تیرے دروازے پر بھیجا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس بندے کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ وقت پر واپس کر دے گا، اس کو قرضہ دے دو اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرو جتنا ہو سکے، کہ عقل مند شخص وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ دنیا کا مال وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، ختم کر لیا، بس وہ وہیں تک تھا۔ لیکن جو مال آپ نے اللہ کے راستے میں دیا، وہ مال آپ کا آخرت میں ذخیرہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا دگنا حصہ آپ کو آخرت میں لوٹائے گا اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے قبر میں اس کے چاروں طرف نماز، قرآن، روزہ اور صدقہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بندے کو ہر عذاب سے بچاتے ہیں۔ تو یہ مال آپ کے قبر میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا علم تارا کیا نہیں دیکھا الی الملائی سرداروں کو من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی اپنے نبی سے لہو مبعث کے بیج لنا ہم میں مالکن بادشاہ نقاتل جو ہمارے ساتھ قتال کرے فی قالا کہا حل عصیتم اگر تم میں بھیج دے ان کتب علیکم القتال اگر وہ لکھ دے تمہارے لیے قتال کو اللہ تقاتلو تو تم قتال نہیں کرو گے۔ قالو تو وہ کہنے لگے وما لنا کیا ہے ہمیں اللہ نقاتلا کہ ہم نہ قتال کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقد اور تحقیق اخرجنا ہم نکلے ہیں من دیارنا اپنے گھروں سے بھی و ابنائنا اور ہمارے بیٹوں کو بھی نکالا گیا فلما پس جب کتبہ لکھ دیا گیا علیہم القتال ان پر قتال تولوا تو وہ پھر گئے الا قلیلا منہم مگر بہت ہی کم ان میں سے واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ وقالا اور کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث تحقیق بھیجا لکم تمہارے لیے طالوت کو مالکن بادشاہ بنا کر۔ قالو وہ کہنے لگے انا بے شک یکون ہو لہ الملک ہمارے لیے بادشاہی علینا ہم پر ونحن اور ہم احق زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہی کے منہ اس سے ولم یؤتا اور نہیں ہے سعۃ من المال اس کے پاس زیادہ مال۔ قالا کہا ان اللہ اصطفاہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا اس کو علیکم تم پر وزادہ اور زیادہ کر دیا بسطتاً طاقت کو فی العلم علم میں بھی والجسم اور جسم میں بھی۔ واللہ اللہ تعالیٰ یؤتی دیتا ہے ملکہ بادشاہت من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسیع علیم جاننے والا ہے۔ وقالا اور کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے انا بے شک آیت نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی ان یاتیکم التابوت کہ یہ تمہارے پاس لائے گا تابوت فیہ اس میں سکینۃ برکت والا ہے من ربکم تیرے رب کی طرف سے وبقیۃ اور باقی ہے مما تارکا جو چھوڑا آل موسیٰ آل موسیٰ نے وآل ہارون اور آل ہارون نے تحملہ الملائکۃ اس کو اٹھاتے ہیں فرشتے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ نشانیاں ہیں لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اب اس آیت مبارک میں طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل میں تاریخی جنگ غزوہ بدر کہلاتی ہے، کہ اس میں بھی 313 مسلمان تھے اور انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا بادشاہ مقرر کرے جو ہمارے ساتھ مل کے قتال کرے۔ تو اللہ نے طالوت علیہ السلام کو بھیجا بادشاہ بنا کر۔ طالوت علیہ السلام نے 16 سال تک حکومت کی اور پھر ان کے بعد
انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا۔ پھر 40 سال تک داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، اور داؤد علیہ السلام کی حکومت کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی۔ اب یہ جو ان کی قوم تھی وہ کہنے لگی کہ ہم میں سے اس بات پر زیادہ ہم میں حقدار تھے کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ تو یہاں پر ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ یہ طالوت علیہ السلام تمہارے لیے وہی تابوت واپس لائیں گے جو کفار نے تم سے لے لیا تھا۔ اب کفار جو تھے وہ تابوت تو لے کے گئے تھے، لیکن جب وہ لے کے گئے تو انہیں طرح طرح کے نقصان ہونا شروع ہو گئے، تو انہوں نے تنگ آ کر اس کو ایک بیل گاڑی میں چھوڑ دیا۔ اس طرح وہ اس ذریعے سے ان تک واپس آ پہنچا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے تبرک کی کچھ چیزیں تھیں، عصا مبارک تھا، جوبہ مبارک تھا، اور چند اور چیزیں تھیں۔ تو وہ واپس ان تک پہنچ گیا۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں سورۃ البقرہ کے دوسرے سپارے کا آخری رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔